اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے اور پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے، خوشبو لگائے پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے اور اس کی خوشبو نہ محرم مردوں تک پہنچے، نہ محرم ناک اس عورت کی خوشبو کو سونگے، فتویٰ سنیے امام کائنات کا، امام اعظم کا، امام الانبیاء کا، محمد الرسول اللہ کا، اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زانیہ، یہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ اپنی بیویوں کو تیار کروا کے شاپنگ کے لیے پانڈا مارکیٹ میں بھیجنے والوں، اتوار بازاروں میں بھیجنے والوں، ان کو شادی ہال میں فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجنے والوں، اور یہ بودی دلیل دینے والوں کہ مولانا ہماری بیوی ٹھیک ہے، ہماری بیوی پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے شادی ہال میں جاتی ہے لیکن وہ پرفیوم نہیں لگاتی، کیا وہ میک اپ کر کے نہیں جاتی؟ کیا فیس پاؤڈر اس کے چہرے پہ نہیں لگا ہوتا؟ آئی لائنر، لپ لائنر، آئی شیڈ، یہ تمام چیزیں وہ استعمال نہیں کرتی؟ اور کیا ان تمام چیزوں میں خوشبو نہیں ہے؟ خوشبو کا تو میدان ہے، باڈی پرفیوم الگ ہے، ہیئر پرفیوم الگ ہے، ایٹم جتنے ہیں میک اپ کے سارے خوشبوؤں میں بھرے ہوئے ہیں۔ اور تیری بیوی ہے، تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، تو جہادی ہے، تو مجاہد ہے، تو داڑھی والا ہے، تو نیک ہے، تو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن بیوی تیری چوڑیاں پہن کر، زیور پہن کر، میک اپ کر کے شادی ہال میں جا رہی ہے، غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے۔ ارے گزرتی ہی کہاں ہے؟ شادی ہال کے اندر کھانا سرو کرنے والے غیر مرد ہیں، بیرے آ کر ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں۔ دیوس اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ سالن ختم ہونے پہ ٹرے لا کے اس کے سامنے رکھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے غیر محرم مردوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے۔ فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زانیہ، یہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بدلو، اللہ کے لیے اپنی عورتوں کی اصلاح کرو۔ عورت کو خوشبو لگانا جائز ہے اپنے خامد کے لیے، وہ اپنے خامد کے لیے بنے، اس کا سارا زیور، اس کا سارا میک اپ، اس کے سارے بہترین کپڑے، اس کے بہترین لباس، اس سب چیزوں کا حقدار صرف اس کا خامد ہے۔ لیکن افسوس اس بغیرتی نے ہمارے گھروں کی کیفیت ہی بدل دی ہے۔ خامد کے لیے جب عورت گھر میں ہو، یہ بیچارہ تھکا ہارا ٹوٹا بھجا ہوا گھر آتا ہے، وہی وہ لہسن کی بو، چٹنی کی بو، ادرک کی بو، پیاز کی بو کچن کے اسی گندے مندے کپڑوں میں اس کے پاس آ جاتی ہے، جس کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ اور اگر یہ بیوی سے کہے آج آپ کی ڈنر پارٹی ہے فلاں فیملی کے گھر، اور یہ اطلاع اس کو آدھا گھنٹہ پہلے دے دے، وہ تیار ہوگی یا اس سے لڑائی کرے گی؟ آدھے گھنٹے میں کیسے تیاری کر سکتی ہوں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ پہلے تو بتایا ہوتا، میں نے تیار ہونا ہے، میں نے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری پہننی ہے، سوٹ کی میچنگ کی میں نے شوز پہننے ہیں، میں نے فلاں تیاری، اب آدھے گھنٹے میں کیا کروں؟ یہ مسکین جو مہینہ مہینہ اپنی بیوی کے چہرے پر کوئی رنگت نہیں دیکھتا، کوئی خوشبوئیں نہیں دیکھتا، اچھا لباس نہیں دیکھتا، وہی گندے مندے کپڑوں میں گھر میں گھومتی ہے۔ جب یہ پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے نکلتی ہے، تیار ہو کے گھر سے نکلتی ہے، بندہ بھی 4 دفعہ اس کو دیکھتا ہے، میرے والی ہے، کوئی اور تو نہیں آ گئی، یہ تبدیل تو نہیں ہوگی؟ میں نے بھی اس کو کبھی اس شکل میں نہیں دیکھا، ساری زینت، ساری خوشبوئیں، سارا میک اپ، ساری جیولری، سارے سیٹ اس کو تب یاد آتے ہیں جب جا کر عورتوں میں فخر کرنا ہو، جب عورتوں میں پیش ہونا ہو، جب عورتوں کے اندر اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہو، جب ان کے لیے سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اور خامد جو اس کی عزت ہے، خامد جو اس کی جنت ہے، خامد جو اس کی جہنم ہے، جس کی طرح سے جنت ملنے والی ہے یا جس کی نافرمانی سے جہنم ملنے والی ہے، اس مسکین کا کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے پھر مسجد میں جائے، اتوار بازار کی بات نہیں، پانڈا مارکیٹ کی بات نہیں، شادی ہال کی بات نہیں، فنکشن اٹینڈ کرنے کی بات نہیں، یہاں مسجد کی بات ہے، بیت اللہ کی بات ہے، اللہ کے گھر کی بات ہے۔ فرمایا جو عورت خوشبو لگائے مسجد میں جائے اس حال میں کہ اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خوشبوئیں لگا کر غیروں کے گھروں میں جانے والیوں، خوشبو لگا کے شاپنگ کرنے والیوں، میک اپ کر کے شادی ہال میں جانے والیوں، محمد کریم کی بات، زیدی کی بات نہیں، سید صاحب کی بات نہیں، شاہ صاحب کی بات نہیں، مولوی شیخ کی بات نہیں، امام الانبیاء کی بات ہے، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا تم کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ہو۔ محمد کریم فرما رہے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ کر لے۔
جیسے فرضی غسل ہے، جنابت کا غسل ہے، اگر وہ جنابت کے غسل کی طرح غسل کرتی ہے پھر اس کی نماز قبول ہوتی ہے، اگر وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہیں کرتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔